اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ یہ کتاب اللہ تعالی غالب اور حکمت والے کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ ہم نے اس کتاب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے، حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے، لہٰذا آپ خالصتاً اس کی حاکمیت تسلیم کرتے ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، حکمرانی تسلیم کرتے ہوئے صرف اسی کی عبادت کیجیے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، یعنی دین کو خالص اللہ کے لیے اختیار کیجیے، خالص اللہ کے لیے عبادت کیجیے۔ عبادت کا مطلب کیا ہے؟ عبادت کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی باتیں ماننا، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنا، یہ ہوتی ہے عبادت۔ اب مسلمان جو ہوتا ہے اس کی زندگی کا جو مقصد ہوتا ہے وہ اللہ کی عبادت ہوتا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنی ہے، اس کو کہتے ہیں عبادت۔ اگر ایک انسان اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی نہ گزارے بلکہ اپنی مرضی چلائے، اپنی مرضی کرے، اپنی منمانی کرے، یا کسی دوسرے انسان کی منمانی کرے، تو وہ شرک ہوتا ہے، وہ شرک ہوتا ہے، کیونکہ زندگی میں انسان کا مقصد صرف اللہ کی عبادت ہے، یعنی اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنا ہے۔ تو اگر وہ اللہ کی مرضی پر نہیں چل رہا، اپنی مرضی کر رہا ہے یا کسی دوسرے انسان کی مرضی کر رہا ہے، تو وہ پھر شرک کر رہا ہے، وہ مشرک ہے۔ جیسے عام طور پر لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ میری زندگی میری مرضی، وہ اپنی زندگی کے مالک اپنے آپ کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ انسان اپنی زندگی کا مالک نہیں ہے، بلکہ انسان کی زندگی کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہ معاملہ ہے۔ اب رسول کی اطاعت انسان کرتا ہے تو رسول کی اطاعت کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، اللہ نے دیا، تو اللہ کی مرضی کے مطابق انسان جو زندگی میں جس کی بھی اطاعت کرتا ہے نا، تو وہ شرک نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں اللہ کی مرضی شامل حال ہوتی ہے۔ یعنی اللہ کا حکم ہے کہ رسول کی اطاعت کرو، اللہ کا حکم ہے کہ اولی الامر کی اطاعت کرو، اللہ کا حکم ہے کہ والدین کی اطاعت کرو۔ والدین کی اطاعت بھی اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ اگر وہ شرک کرنے کا کہیں، شریک ٹھہرانے کا کہیں، تو اطاعت نہیں کرنی۔ تو شریک اور شرک کرنا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ایسی بات جو اللہ کی مرضی کے مخالف ہے، اس میں اطاعت کرنا شرک ہوتا ہے۔ تو مسلمان کی زندگی کا مقصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت، یعنی اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنا ہے۔ اور اس کا الٹ کیا ہے؟ شرک ہے، یعنی زندگی انسان اللہ کی مرضی کے مطابق نہ گزارے، یہ شرک ہے۔ پھر چاہے وہ اپنی مرضی کرے، کسی دوسرے انسان کی مرضی پر چلے، تو وہ کیا ہے؟ وہ شرک ہے۔ اب اگر کسی ایسے انسان کی مرضی پر انسان چلتا ہے کہ جو اللہ والا ہے، تو پھر اللہ والا بندہ اس بندے کو اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کا کہے گا، اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا کہے گا۔ سچے اللہ والے لوگ تو وہ ہوتے ہیں نا، جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہیں وہ جب آئے تھے تو انہوں نے لوگوں کو اللہ کا بندہ بنانے کی کوشش کی کہ اللہ کی لوگ عبادت کریں، اللہ کی مرضی کے مطابق چلیں، اور رسول کی اطاعت اس لیے کریں کیونکہ اللہ کو حکم ہے کہ رسول کی پیروی کرو، کیونکہ رسول پر احکامات نازل ہو رہے ہیں۔ تو اسی طرح پھر ہم اگلی آیت پر جاتے ہیں۔ الا للہ الدین الخالص،
والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار۔ یاد رکھو بندگی خالصتاً اللہ ہی کے لیے ہے، اور جن لوگوں نے اللہ کے لیے، اچھا یہاں پہ فرما دیا کہ یاد رکھو خالصتاً بندگی جو ہے یعنی عبادت، دین، یہاں دین کا ذکر ہے، اصل میں ٹرانسلیشن میں انہوں نے عبادت بندگی لکھا ہوا ہے، جبکہ عربک میں لفظ استعمال ہوا ہے دین، الا للہ الدین الخالص۔ اب دین کیا ہے؟ دین کہتے ہیں ضابطہ حیات، زندگی گزارنے کا طریقہ۔ ویسے تو دین کے اور بھی کئی معنی ہیں، لیکن یہاں پہ جو معنی استعمال ہوئے ہیں، جو سیاق و سباق کے تحت ہمیں نظر آتے ہیں، وہ معنی، تو وہ معنی یہ ہیں کہ دین جو ہے وہ خالص اللہ کے لیے ہے، یعنی زندگی جو گزارنی ہے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنی ہے، وہ اللہ کے لیے ہے، وہ اللہ کے لیے۔ جیسے ایک آیت میں قرآن شریف میں ایک دوسری آیت ہے جس میں فرمایا ہے کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ کہو کہ میری عبادت، میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا زندہ رہنا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو مطلب کیا ہوا کہ زندگی جو ہوتی ہے نا انسان کی، اس میں اس زندگی میں جو عبادتیں کرتا ہے، جو قربانیاں کرتا ہے، جو زندہ رہتا ہے، زندگی گزارتا ہے جس طریقے سے، وہ سب اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں دین الخالص۔ تو دین الخالص اللہ کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا، اپنے کسی مفاد کے لیے نہیں ہے کہ دنیا میں نیک نامی مل جائے، شہرت و عزت مل جائے، وہ تو اللہ نے دینی ہوئی تو دے دے گا، نہیں دینی ہوئی آزمائش میں ڈالنا ہوا تو آزمائش میں ڈال دے گا۔ لیکن مقصد یہ نہیں ہے کہ ہمیں دنیا میں کچھ مل جائے، نیک نامی شہرت مل جائے، وہ تو آخرت میں، اصل انجام تو آخرت میں ہے نا، تو اصل انجام نتیجہ آخرت میں نکلے گا، جنت کی صورت میں، جنت اور جہنم کی صورت میں۔ تو لہٰذا خالص دین جو ہے نا وہ اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ آگے ترجمے میں فرمایا کہ اور جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ کارساز بنا رکھے، کیا بنا رکھے ہیں؟ اولیاء، کارساز بنا رکھے، دوست بنا رکھے، مددگار بنا رکھے اللہ کے علاوہ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں۔ کیا فرمایا؟ ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، الی اللہ زلفا، کہ ہم ان کی، یعنی جن لوگوں نے اللہ کے سوا اور لوگوں کو اور انسانوں کو اپنا دوست بنایا ہوا ہے، اپنا مددگار بنایا ہوا ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی ہم تو ان کی عبادت، یعنی عبادت کا کیا مطلب ہے کہ ہم ان کی مرضی کے مطابق زندگی اس لیے بسر کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمیں اللہ کی مرضی، ہمیں اللہ کا مقرب بنا دیں گے، یہ ہمیں، یعنی ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں۔ اصل میں عبادت تو ایسے کوئی بھی نہیں کرتا نا، جو اللہ کو مانتا ہے وہ تو کسی دوسرے انسان کی عبادت سجدہ کرنے کے معنوں میں نہیں کرتا، اس طرح بت لوگ اپنے بت کو پوجتے ہیں۔ تو یہاں پہ تو وہ ہے کہ وہ اللہ کو ماننے والے ہیں نا، لیکن پھر بھی کسی اور کی عبادت کر رہے ہیں، تو کہتے کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ معلوم ہوتا ہے وہ انہوں نے کوئی دنیا میں اولیاء بنائے ہوئے ہیں، جیسے ہوتے ہیں نا ولی اللہ ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، تو لوگ اللہ والوں کی کیا کرتے ہیں کہ ان کی باتیں مانتے ہیں اور ان کے مرید بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یا ان کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم اس لیے ان کے ساتھ چمٹ گئے ہیں یا ان کی اس لیے ہم اطاعت کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، لیقربونا الی اللہ زلفا۔ تو اب یہ اس کی جو مثال ہے نا، اگر وہ میں دوں تو وہ میں یہ دوں گا کہ جیسا کہ قرآن شریف میں غالباً سورہ توبہ میں ہے یا کسی صورت میں بات بیان ہوئی ہے کہ یہود و نصارہ جو ہے نا، انہوں نے اللہ سے الگ رب بنا رکھا ہے اپنے علماء کو، اپنے راہبوں کو، درویشوں کو، ٹھیک ہے نا، کہ انہوں نے، یہود و نصارہ نے رب بنا رکھا ہے اپنے علماء کو۔
تو اس کے بارے میں پھر ترمذی میں تفسیر ہے کہ صحابہ نے پوچھا کہ کیسے بنا رکھا ہے، وہ تو ان کو سجدہ نہیں کرتے، عبادت نہیں کرتے، وہ تو ان کی عبادت نہیں کرتے، یہود و نصارہ تو اپنے علماء کی عبادت نہیں کرتے، تو کیسے پھر انہوں نے رب بنا رکھا ہے انہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح کہ وہ ان کی جو ہے نا، وہ علماء جو انہیں جس چیز کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ حلال ہے، اپنی طرف سے کہہ رہے ہوتے ہیں، شریعت کے احکامات نہیں بتاتے، وہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہوتے ہیں جی یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، ایسا کرو ایسا نہ کرو، اپنی طرف سے احکامات دے رہے ہوتے ہیں، تو لوگ ان کی بات مانتے ہیں۔ تو فرمایا یہ ہے رب بنانا، یہ ہے عبادت کرنا۔ تو جیسے کہ میں نے بتایا نا، زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق چلتی ہے۔ اب ایک اللہ کا ولی ہے، مطلب حقیقت میں اللہ کا ولی نہیں ہے لیکن بنا ہوا ہے بظاہر کہ جی میں تو اللہ کا ولی ہوں، میں بڑا عالم دین ہوں، تو جو میں کہتا ہوں میری بات مانو، میں کہتا ہوں یہ ایسا ہے اور یہ ویسا ہے، ایسے کرو۔ اب وہ جو احکامات دے رہے ہوتے ہیں وہ اپنی طرف سے کہہ رہا ہوتا ہے۔ اب جو اس کی بات کو مانے گا، وہ اس کی اطاعت کرے گا، تو پھر وہ کیا کیا؟ اس نے اس کی عبادت کی، اور یہ شرک ہوتا ہے۔ تو اب اس آیت میں فرمایا کہ جو لوگ اولیاء کی عبادت کرتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں، یعنی ہم اس لیے ان کی باتیں مانتے ہیں، اس لیے ہم ان کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، ان کی باتوں کے مطابق جو یہ کہتے ہیں ہم اس کو فالو کرتے ہیں، اس لیے کیونکہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہے شرک۔ کیوں؟ کیونکہ اصل میں حکم جو ہوتا ہے نا، وہ خالص اللہ کا ہوتا ہے، شریعت کے مطابق چلنا ہوتا ہے۔ کوئی بندہ اپنی طرف سے حکم نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے نا؟ قرآن نازل ہو گیا، قرآن کے بعد کوئی بندہ عالم دین کہے کہ بھئی میری بات مانو، میں اپنی طرف سے دیتا ہوں، حکم دیتا ہوں، تو وہ پھر شرک ہے۔ جیسے قادیانی لوگ ہوتے ہیں نا، قادیانی مذہب کے لوگ ہیں، اب ان کے جو خلیفے ہوتے ہیں یہ اپنی طرف سے احکامات دے رہے ہوتے ہیں، اپنی طرف سے نئے نئے احکامات، کبھی کہیں گے ہمیں خواب آئی ہے، ہمیں الہام ہوا ہے، تو نئے نئے احکامات لوگوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنی نام بظاہر انہوں نے رکھا ہوا بھئی ہم تو مسلمان ہیں جی، ہم تو قرآن کو ماننے والے ہیں، حدیث کو ماننے والے، لیکن احکامات ان کے سارے اپنی طرف سے ہوتے ہیں۔ انہوں نے جو چندوں کی نظام بنایا ہوا ہے، چندوں کا سسٹم، وہ بھی اپنی طرف سے ڈال کر تو اس کو فرض قرار دے دیا ہوتا ہے۔ تو اپنی طرف سے نئے نئے احکامات انہوں نے ڈالے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اب وہ کیا ہے؟ اب جو لوگ ان کی عبادت کر رہے ہیں قادیانیوں کی، وہ سب مشرک ہیں، وہ ان کی عبادت کر رہے ہیں دراصل۔ اور پھر کیا کہتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں یہ ہم تو اس لیے اپنے خلیفہ کے ساتھ چمٹے ہوئے کیونکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، یہ تو ہمارا خلیفہ اللہ والا ہے۔ تو یہ ہے ایک، تو جس طرح کہ میں نے بتایا نا، یہود و نصارہ کی مثال ہمارے سامنے، ایک قادیانیوں کی ہمارے سامنے مثال ہے۔ ایک قادیانی لوگ اپنے خلیفوں کی دراصل عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب ان سے پوچھا جائے کہ بھئی آپ اپنے خلیفوں کے ساتھ اتنے کیوں چمٹے ہوئے ہو، تو وہ کہیں گے ہم اس لیے چمٹے ہوئے ہیں کیونکہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، تو خود اللہ والے ہیں، حالانکہ وہ اصل میں ان کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، تو عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ عبادت کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایسی بات میں اطاعت کرنا کہ جو خلاف قرآن ہے، اللہ کے احکامات سے وہ خالف ہے، اس میں اپنے علماء کی اطاعت کرنا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ تو یہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ اب یہ بعض لوگ کون ہیں؟ یہ یہود و نصارہ ہیں، اور یہ قادیانی لوگ ہیں، اور اس طرح کے بعض اور دوسرے لوگ بھی ہو سکتے ہیں کہ جو اپنے علماء کی ایسی اطاعت کرتے ہیں، ایسی باتوں میں اطاعت کرتے ہیں کہ جو کہ خلاف اسلام ہوتی ہیں، خلاف قرآن ہوتی ہیں، تو وہ ان کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں اس طرح۔ اچھا، اس طرح پھر آگے فرمایا کہ جن باتوں میں یہ اختلاف کر رہے ہیں یقیناً اللہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ اللہ ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور حق کا منکر ہو۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ کب کرے گا؟ ظاہر ہے وہ مرنے کے بعد جب قیامت کا دن آئے گا نا، آخرت، اس وقت فیصلہ کر دے گا اللہ تعالیٰ کہ بھئی یہ کون صحیح تھا کون غلط تھا۔ دنیا میں تو اب دیکھو نا، سارے لوگ کہہ رہے ہیں ہم صحیح ہیں، ہم سچے ہیں، قادیانی بھی خود کو سچا کہتے ہیں، یہود و نصارہ بھی خود کو سچا کہتے ہیں، تو وہ چل رہا ہے، نظام چل رہا ہے۔ باطل بھی جو ہے نا وہ ترقی کرتا ہے دنیا میں، اسے باطل کو بھی ڈھیل دی گئی ہے، شیطان کو بھی ڈھیل دی گئی ہے، اور جو دنیا چاہتے ہیں، دنیا کی زینت اور ترقی کے خواہش مند ہیں، انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ اسی دنیا میں دے دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے باطل لوگ ہوتے ہیں، کذاب لوگ ہوتے ہیں، دجال لوگ ہوتے ہیں، دنیا چاہتے ہیں نا، دنیا چاہتے ہیں اپنے جھوٹے الہامات سنا کے، اپنی جھوٹی خوابیں بتا کے، اپنے جھوٹے طور پر اپنے آپ کو بڑا شو کر کے، وہ دنیا چاہ رہے ہوتے ہیں نا، دنیا میں نیک نامی، دنیا کی عزت۔ تو اللہ فرماتے ہیں تو دنیا چاہتے ہیں، انہیں دنیا دے دی جاتی ہے۔ تو یہ باطل کو بھی اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے تاکہ وہ لوگوں کے لیے ایک جو ہے نا ایک ابتلا بھی رہے، اور جو حق ہوتا ہے اسے بھی ترقی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت نیک لوگوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے۔ تو دوسری طرف شیطان لوگوں کو ورغلاتا ہے، شیطانی لوگ، شیطانی ٹولے، شیطانی جماعتیں، وہ لوگوں کو ورغلاتی ہیں، گمراہ کرتی ہیں،
اور ادھر سے جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، جو انبیاء کا گروہ ہے، حزب اللہ ہے، مومنین ہیں، وہ تبلیغ کرتے ہیں، وہ اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، تو وہ بھی ان کا بھی سلسلہ جاری ہے، ادھر باطل کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ تو اس طریقے سے لوگوں کا، دنیا والوں کا امتحان ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اب فیصلہ کب ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے فیصلہ ہوگا، اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ دیگر آیات سے معلوم ہوا ہے وہ فیصلہ ہوگا قیامت کے دن، آخرت میں فیصلہ ہوگا کہ کون صحیح تھا کون غلط تھا، اور جو صحیح ہوگا ظاہر ہے وہ جنت میں جائے گا، جو غلط ہوگا، جو باطل پر ہوگا، وہ جہنم میں جائے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، کہ جو کذاب ہے اور کافر ہے نا، جو جھوٹا ہے، جو اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہے نا، اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا، ہدایت اللہ تعالیٰ نہیں دیتا۔ اچھا دیکھو، بعض دفعہ دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ انسان نیت صاف ہوتی ہے بندے کی، بندہ کاذب بھی نہیں ہوتا اور کافر بھی نہیں ہوتا، یعنی جان بوجھ کر اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، نہ جان بوجھ کر جھوٹا ہوتا ہے، مگر پھر بھی نہ وہ بعض دفعہ کم علمی سے، غلط فہمی سے، بعض دفعہ وہ کسی بعض دفعہ غلط راستے پر چلا جاتا ہے، ٹھوکر کھا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، بعض دفعہ ایسے بھی ہو جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ظاہر معاف فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہے، اور مومنوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے یہاں پہ کہ اللہ ہدایت نہیں دیتا ان لوگوں کو جو کاذب اور کفار ہیں، جو جھوٹے ہیں، جان بوجھ کر جھوٹ بولتے ہیں، جان بوجھ کر جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے لوگ ہیں، انہیں اللہ ہدایت کبھی بھی نہیں دیتا۔ اور جو کافر ہیں، یعنی کافر، دیکھیں کافر کا مطلب یہ کہ جان بوجھ کر اللہ کی نافرمانی کرنا، غلطی سے کوئی انسان سے غلطی ہو جاتی ہے نا، انسان سے، جیسے کہ انسان نے وقت پر نماز نہیں پڑھی، چھوٹ گئی نماز، تو اس کی حالانکہ نیت تو تھی نا، لیکن چھوٹ گئی نماز، وقت پر نہ پڑھ سکا، تو یہ کافر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کافر یہ نہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم نے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کر دی اس نے کفر کیا۔ تو اب جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کر دی وہ کافر ہے، اور جس نے جان بوجھ کر نماز ترک نہیں کی، ویسے ہی نیند کا غلبہ آ گیا، بیماری کا مسئلہ آ گیا، کوئی اور مسئلہ آ گیا دنیا کا، نیت صاف تھی نماز پڑھنے کی، تو وہ کافر نہیں ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ کفر کا اطلاق ہوتا ہے جان بوجھ کر اللہ کی نافرمانی کرنے والے پر، اور جو ایسا بندہ ہوتا ہے جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے جان بوجھ کر، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ تو آپ نے اگر کبھی دیکھنا ہو نا کہ اللہ ہدایت کس کو دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہدایت اس کو دیتا ہے جو ایک تو جھوٹا نہ ہو، جھوٹ نہ بولے، کذاب نہ ہو، اور کذاب کا تعلق اس بات سے بھی ہے کہ وہ انسانوں کے درمیان معاملات میں بھی جھوٹ سے کام نہ لے، بددیانتی سے کام نہ لے، ٹھیک ہے نا، انسانی معاملات جو ہوتے ہیں نا ان میں بھی کذب بیانی سے کام نہ لے، دجل و فریب سے کام نہ لے، جھوٹا نہ ہو، بددیانت نہ ہو۔ اگر وہ ایسا ہوگا تو پھر اسے ہدایت نہیں مل سکتی۔ اور یعنی مطلب یہ ہے کہ انسان کی نیت صاف ہوگی نا تو اسے ہدایت ملے گی، نیت گندی ہوگی تو پھر جو نیت گندی جس کی ہوتی ہے وہ جھوٹا بھی ہوتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے موقع پڑنے پر، اور وہ اللہ کا کفر بھی کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی بھی کرتا ہے، تو پھر ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ تو انشاءاللہ آج ہم نے یہاں تک پڑھ لیا ہے، آیت نمبر 3 تک، اور کل انشاءاللہ یا پھر اگلی بار جب بھی موقع ملا اس سے آگے ہم پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔